بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 28 جولائی منگل کا دن ہے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں کھیلتے ہوئے کفار کے بچوں کو بھی اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں سے محبت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات دن کے لگاتار آنے اور جانے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا اور رات اپنی عبادت اور آرام کے لیے بنائی۔ آج ہم سبق نمبر 6 نظم رات دن صفحہ نمبر 36 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے ڈھنگ۔ ڈھنگ یعنی طریقہ۔ دوسرا لفظ آرام۔ آرام اس کا معنی ہے سکون۔ اندھیرا۔ اندھیرا۔ شب۔ شب یعنی رات۔ حیوان۔ حیوان یعنی جانور۔ آئیے اب ہم اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ کوئی ہو انسان یا حیوان ہو، کوئی ہو انسان یا حیوان ہو، جانور ہو یا کوئی بے جان ہو، رات ان کے ڈھنگ ہی کچھ اور ہیں، رات ان کے ڈھنگ ہی کچھ اور ہیں، رات ان کے اور ہی کچھ طور ہیں۔ دن ہوا سب کام کرنے لگ گئے، دن ہوا سب کام کرنے لگ گئے، شب ہوئی آرام کرنے لگ گئے۔ اس نظم کے شاعر ہیں صوفی تبسم۔ اشعار کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں۔ اب ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اشعار پڑھتے ہیں۔ دن ہوا سب کام کرنے لگے، دن ہوا سب کام کرنے لگے، شب ہوئی آرام کرنے لگے۔ سوال نمبر 1، یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ جواب، یہ اشعار نظم رات دن سے لیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نظم کا نام لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، نظم کے شاعر کا نام لکھیں۔ جواب، نظم کے شاعر کا نام صوفی تبسم ہے۔ نظم کے شاعر کا نام صوفی تبسم ہے۔ سوال نمبر 3، شب کا معنی لکھیں۔ جواب، شب کا معنی رات ہے۔ سوال نمبر 4، دن اور رات بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ جواب، دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ سوال نمبر 5، نثر لکھیں۔ جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں اب ہم انہی اشعار کی نثر کریں گے۔ جواب، شاعر کہتا ہے کہ دن ہوتے ہی سب کام کرنے لگتے ہیں اور رات ہوتے ہی آرام کرتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ الفاظ۔ سب سے پہلا فقرہ دیکھتے ہیں۔ پہلا فقرہ ہے، کمرے میں اجالا ہے۔ یہاں پہ خط کشیدہ لفظ اجالا ہے تو ہم نے اب اس کا متضاد بنانا ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہے، اجالا اس کا الٹ ہے اندھیرا۔ دوسرا فقرہ، معاشرے میں اچھائی ہے۔
یہاں پہ خط کشید لفظ اچھائی ہے، ہم نے اس کا متضاد بنانا ہے۔ معاشرے میں برائی ہے، اچھائی برائی۔ تیسرا فقرہ، انسان کو اللہ نے بنایا، خط کشید لفظ انسان، اب ہم نے اس کا الٹ بنانا ہے۔ حیوان کو اللہ نے بنایا، انسان حیوان۔ چوتھا فقرہ، دن کو بارش تھی، خط کشید لفظ دن ہے، اب ہم نے اس کا الٹ بنانا ہے۔ رات کو بارش تھی، دن رات۔ اب ہم ریڈر پڑھیں گے۔ ریڈر ہے سبق نمبر 19، عنوان محنت سے جینا چراؤ۔ صفحہ نمبر 121 کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے کلہاڑی، کلہاڑی۔ دوسرا لفظ ہے لکڑیاں، لکڑیاں۔ تیسرا لفظ ہے خدمت، خدمت۔ چوتھا لفظ حکم، حکم۔ پانچواں اور آخری لفظ رسی، رسی۔ آئیے اب ہم اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ ایک بار ایک غریب آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خدمت اور حاضر کو خط کشید کریں، حاضر کا مطلب ہوتا ہے پیش ہونا۔ اور بتایا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچے بھوکے ہیں، بھوکے کو خط کشید کریں، یہ لفظ ہے بھوکے، بھوکے ہیں۔ اس کی کچھ مدد فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ وہ بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کمبل اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ کمبل کو خط کشید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ آدمی دونوں چیزیں لے آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں ہاتھوں میں لے کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں کو خط کشید کریں۔ کون یہ دونوں چیزیں خریدے گا؟ خریدے گا کو خط کشید کریں۔ ایک صحابی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ درہم کو خط کشید کریں۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ خریدتا ہوں کو خط کشید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم لے کر دونوں چیزیں ان صحابی کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 درہم اس مانگنے والے آدمی کو دے کر فرمایا، مانگنے کو خط کشید کریں۔ 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کی ضرورت پوری کرو، ضرورت کو خط کشید کریں۔ اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ، کلہاڑی کو خط کشید کریں۔ حکم کے مطابق وہ آدمی کلہاڑی کا پھل لے آیا، کلہاڑی کا پھل خط کشید کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا۔ مبارک ہاتھوں خط کشید کریں، دستہ خط کشید کریں، اور آدمی سے فرمایا، یہ کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر شہر لا کر بیچو۔ لکڑیاں خط کشید کریں۔
پھر 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے: نظم رات دن اور ریڈر محنت سے جینا چراؤ کی پڑھائی کریں۔ نظم رات دن کے سوالات کے جوابات اور الفاظ متضاد چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ یہ نظم رات دن کے سوالات کے جوابات اور متضاد چھٹیوں کے کام کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 13 اور 14 پر موجود ہیں۔ یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویب سائٹ ہے، آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر اپنی تمام ویڈیوز اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔